السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو اندر ریئیکشن۔ کیسے ہیں آپ سب؟ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں۔ چینل پر جو لوگ نئے ہیں تو پلیز سبسکرائب ضرور کر لیجیے گا، اور میرے سبسکرائبرز کا ہمیشہ کی طرح بہت بہت شکریہ۔ دوستو، ستارہ یاسین کا آج کا ولاگ بہت ہی مزیدار، بہت ہی خوبصورت ولاگ تھا۔ ستارہ یاسین بہت ہی خوبصورت سی جگہ پر گئی تھیں اور ڈنر پہ انوائٹڈ تھیں۔ وقار فیملی کی طرف سے انہوں نے کہا کہ میری خالہ کی طرف سے ڈنر ہے، یعنی کہ وقار اور عامر جو ہیں ان کی مدر کی طرف سے ڈنر ہے۔ بہت ہی خوبصورت پلیس تھا، اور اس کا ولاگ دیکھ کر ہم نے بھی انجوائے کیا، بہت اچھا لگ رہا تھا۔ خاص طور پر وہ سین جب پانی میں بگلے تیر رہے تھے اور وہاں پر لانچ آئی اور بگلے ہوا میں اڑے، وہ والا سین، یہ 2-3 سین جو ہیں وہ ستارہ نے اپنے ولاگ میں فلمائے، اپلوڈ کیے، بہت مزہ آیا۔ اس کے علاوہ ستارہ کا ڈریس مجھے بہت زیادہ اچھا لگا۔ دھانی کلر ویسے ہی میرا فیوریٹ چل رہا ہے، مسٹرڈ دھانی، اور دھانی میں جو فراک بنوا کر پہنی ہے زبردست، بہت ہی خوبصورت لگ رہی تھی۔ ہاں، یہ چیز ہے کہ میں چاہ رہی تھی کہ ذرا قریب سے جو ہے ویو ہو، ہمیں بھی پتہ چلے بھئی یہ فراک جو ہے کلیوں والا فراک ہے، امبریلا کٹ کے اوپر ہے، کون سے کٹ کے اوپر فراک بنا ہے، وہ کیا کہتے ہیں، تشنگی باقی رہی۔ لیکن ہاں، ڈریس امیزنگ لگ رہا تھا، ستارہ اس میں بہت خوبصورت اور بہت پیاری لگ رہی تھی ماشاءاللہ سے۔ چلتے ہیں اپنے آگے ریئیکشن کی طرف۔ دوستو، بہت ساری چیزیں ہیں، بہت سارے پوائنٹس ہیں جن کے اوپر بات کرنی ہے۔ یہاں وہاں کافی سارے پوائنٹس جو ہیں وہ میرے مس ہو جاتے ہیں، کافی ساری ویڈیوز مس ہو جاتی ہے۔ کل جناب ڈالی تھی ویڈیو، کس نے؟ اس چشمش نے ویڈیو ڈالی تھی شور کی، ہنگامے کی، اس کے باپ کی اور لڑائی وغیرہ کی، سارے کچھ کی ویڈیو ڈالی تھی۔ آپ سب کو پتہ ہے، جیسے کہ میں نے اپنے ریئیکشن میں پہلے ہی بات کر دی تھی کہ یہ بندہ چھپ کر بیٹھ گیا، فاروق کے سامنے نہیں گیا، اور وہی ہوا، یہ وہاں بالکل موجود تھا۔ میں نے کہا نا کہ ٹھنڈ ہے، سردی، آواز تو گئی ہوگی، جی بالکل اس کو پتہ تھا، یہ وہیں موجود تھا، اور یہ چھپ کر ان کی وائسز ریکارڈ کرتا رہا ہے۔ یہ سامنے نہیں گیا، اور یہ کہتا ہے کہ مجھے سامنے جانے کی ضرورت اس لیے نہیں تھی کہ میرا باپ اندر تھا اور یہ باہر سے شور مچا رہے تھے۔ اچھا، ایک چیز میں یہاں یہ بھی بتا دوں کہ دیکھو، اگر تمہارا باپ اندر تھا، وہ باہر سے شور مچا رہے تھے، تو اس تماشے کو ریکارڈ کرنے کی پھر ضرورت کیا تھی؟ اگر ریکارڈ کر ہی لیا تھا، ایز اے پروف رکھ ہی لیا تھا، تو اسے پبلک کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ لیکن چلو خیر ہے، اگر پبلک کر بھی لیا، اس کو یہ لگتا ہے نا کہ چلو اس کے باپ نے آ کر بات کی اور پبلک کہہ رہی ہوگی یہ جھوٹ ہے، یہ ہے، وہ ہے، سب کچھ ہے۔ لیکن ایک بات یہاں سمجھ نہیں آتی کہ جھوٹ تو تم نے پھر بھی بولا۔ یہ شخص اپنے باپ کے ساتھ جا کر کہتا ہے کہ انہوں نے پولیس میں کمپلین کی۔ اس کمپلین کی ڈیٹ ویٹ کے اوپر میں بالکل بات نہیں کروں گی، میں نے دھیان سے بالکل نہیں دیکھا۔ ہاں، میں نے کمپلینٹ پڑھی ضرور تھی، جس میں یہ لکھا گیا تھا کہ فاروق جو ہے وہ آیا، اس کے باپ کی طرف سے کمپلین تھی حاجی غلام کی طرف سے کہ فاروق آیا اور اس نے آتے ہی مجھ پر جو ہے وہ حملہ کر دیا، مجھے تھپڑ مارے، گھونسے مارے۔ اور یہ شخص کہتا ہے، جو چشمش ہے، یہ کہتا ہے کہ مجھے وہاں جانے کی نوبت اس لیے نہیں آئی کہ میرا باپ اندر تھا اور یہ دروازے سے باہر تھا اور دروازہ بند تھا، یعنی کہ یہ گلی میں کھڑا ہو کر وہاں سے شور کرتا رہا، چلاتا رہا اور اس کے باپ کو بلا بلا بولتا رہا۔ اب اتنی بڑی جھوٹی کمپلین یہ کر کے آیا ہے، اس نے دروازے پہ کھڑے ہو کر گالیاں دی ہیں، اور یہ وہاں لکھوا کر آیا ہے کہ تھپڑ مارے ہیں، گھونسے مارے ہیں، مکے مارے ہیں، لاتیں ماری ہیں، مار پیٹ کی ہے، ٹھیک ہے۔ اب دونوں باتیں اگر دیکھی جائے تو کسی ایک ٹائم پہ تو چشمش جھوٹ بول رہا ہے، یا تو یہ پبلک کو یہ جھوٹ بول رہا ہے کہ میرے باپ کو جو ہے کوئی خطرہ نہیں تھا، میرا باپ اندر تھا، یہ باہر تھا، نوبت نہیں تھی ایسی کہ میں جاؤں، مجھے ضرورت نہیں تھی جانے کی، ٹھیک ہے۔ یا پھر یہ تب جھوٹ بول رہا ہے جب یہ پولیس میں کمپلینٹ کر کے آیا ہے کہ میرے باپ پر ہاتھ اٹھایا۔ دیکھو، ہاتھ تو بالکل بھی نہیں اٹھایا، وہاں یہ جھوٹی کمپلینٹ کر کے آیا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ دیکھو، یہ چھپ کر ویڈیو بنا رہا ہے اور اس نے کہا ہے کہ دروازے کے باہر سے شور کر رہا ہے، میرا باپ اندر ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جب اسی ویڈیو میں یہ اپنے باپ کے پاس جاتا ہے، باپ کو کہتا ہے بائک نکالیں، یا باپ اس کو کہتا ہے بائک نکالیں، جو بھی ہے، اس کے باپ نے وہاں یہ نہیں کہا، نہ اس نے پوچھا کہاں مارا ہے، کتنی لگی ہے، ہاتھ تو نہیں اٹھایا تمہارے اوپر، ایسی کوئی بات اس ویڈیو میں نہیں موجود تھی۔ اور انہوں نے جا کر پولیس میں جھوٹی کمپلینٹ کی، یعنی کہ جھوٹے تو تم ہو نا، پھر 2 کے ساتھ 4 تو لگاتے ہو، مثالیں تو لگاتے ہو۔ اگر یہ بات صرف گالم گلوچ تک تھی، تمہارا بہنوئی جو ہے وہ اس وقت بیوڑا ہوا تھا، اگر ایک صرف گالم گلوچ تک تھی تو اس بات کو اتنا زیادہ ہوا دینے کی کیا ضرورت تھی؟ اور اگر ہوا دی تو اس میں جھوٹ ڈالنے کی کیا ضرورت تھی؟ اور اگر جھوٹ ڈالا تو پھر آ کر ایک اور جھوٹ بولنے کی کیا ضرورت تھی؟ ٹھیک ہے، جھوٹے تو تم لوگ ہو، یہاں پر آ کر کہنا کہ فاروق ایسا ہے، یہ لوگ ایسے ہیں، یہ لوگ ویسے ہیں، ایک ہی خون ہو، ایک ہی خاندان کے ہو، ایک ہی دادے کی اولاد ہو، تو تم سب پھر ایک جیسے ہی ہو۔ یہ بندہ کہتا ہے کہ اس نے میرے باپ کو گالیاں نکالی، اور ہم لوگوں کا کوئی ثبوت لے آئے کہ ہم نے کبھی جو ہے ان کی ماں کو گالی نکالی ہو۔ تو ان کی ماں کے اوپر تو تمہارا بھائی ہاتھ اٹھاتا رہا ہے باقاعدہ، ہے نا۔ اس کے اوپر تو کئی بار ہم بات کر چکے ہیں کہ اس کی ماں نے مدینہ منورہ میں
مسجد نبوی کے صحن میں بیٹھ کے، حرم میں بیٹھ کر اپنے جسم پر پڑے نشان تمہارے باپ کے سامنے دکھائے تھے مریم فہد کو کہ یہ دیکھو مجھے اجگر نے مارا پیٹا ہے، بازوؤں پر، ہاتھوں پر، آنٹی کے جسم پر نشان تھے، تمہارے بھائی نے اسے چھڑی سے، اسٹک سے، ڈنڈے سے، جس چیز سے ہے مارا پیٹا تھا۔ آج یہ بندہ آ کر پبلک میں کہتا ہے کہ یہاں ثابت کرو، یہاں بتاؤ کہ ہم نے کبھی ان کی ماں کے ساتھ ایسا کیا ہے۔ تو تمہارا باپ جھوٹا تھا جو وہاں گواہ موجود تھا، جس کے سامنے جو ہے مریم فہد کو یہ سٹوری یا یہ جو بھی ریالٹی ہے، جو کچھ بھی کہہ لو تم، یہ بتائی گئی۔ کیا تمہارا باپ جھوٹا تھا؟ پھر وہ مسجد نبوی میں جھوٹ بول رہی تھی، ٹھیک ہے؟ تو سوچ سمجھ کے بولا کرو نا، جھوٹے تو تم سارے کے سارے خاندان والے ہو۔ یہاں پر تم نے آ کے جھوٹ بولا کہ ہم نے اس کی ماں کو کبھی اف تک نہیں کی۔ تمہارا بھائی باقاعدہ اپنی ساس، چاچی، سوتیلی ماں، کتنے سارے رشتے ہیں نا، اس ضعیف عورت کو، شوگر کی پیشنٹ کو پیٹتا رہا، ٹھیک؟ اور تمہارے باپ کو تو وہ صرف گالیاں دے کر گیا ہے۔ ایک ہی جیسے ہو بھائی، ایک ہی، وہ کہتے ہیں آوے کاوا بگڑا ہوا، ایک ہی تھالی کے چٹے بٹے ہو تم سب، ٹھیک؟ خیر، دوسری ایک اور چیز مجھے سمجھ نہیں آئی، یہ بندہ کہتا ہے کہ میرا باپ سعودیہ سے نجو کو پیسہ بھیجا کرتا تھا، ہم سب سے زیادہ نوالا اسی کے منہ میں ڈالا۔ نجو کہتی ہے کہ مجھے سعودیہ سے میری ماں پیسے بھیجا کرتی تھی، چشمش کہتا ہے کہ باپ پیسے بھیجتا تھا، ماں اسے منع کرتی تھی، اور نجو کہتی ہے کہ ماں بھیجتی تھی اور باپ اسے منع کرتا تھا۔ تو ریالٹی کیا ہے؟ اب یہاں بھی بتاؤ، تمہارا باپ جھوٹا ہے، تم جھوٹے ہو، یا نجو جھوٹی ہے؟ اور سب سے بڑا سوال یہاں پر یہ اٹھتا ہے دوستو، آپ سب کو پتہ ہے آج سے میرا خیال ہے کہ تقریباً 1.5 سال پہلے ہی جب ستارہ کی ماں، بلکہ اس سے بھی پہلے ستارہ کی ماں کی تیسری شادی کی بات آئی تھی، تو بلکہ جب یا نجو کا چینل آیا تھا، مطلب کافی پہلے ہی میں نے یہ بات یہاں پر اگر بول دی تھی کہ آنٹی کی شادی اس وجہ سے ہوئی ہے کہ اس کے بیٹے کی تربیت ٹھیک نہیں تھی، وہ اپنی ماں پر تشدد کرتا تھا، اپنی بہو اور اپنے بیٹے سے تنگ آ کر آنٹی نے یہ شادی کی، مجبوراً کی گئی یہ شادی۔ اور یہاں میں نے یہ بھی کہا تھا کہ اس شادی کے لیے نجو نے ہی آنٹی کو مجبور کیا تھا۔ اچھا، یہ بندہ جب جانتا ہے اور بندہ آ کے پبلک میں بھی کہتا ہے چشمش کہ بھائی یہ بیوڑا تھا، اس سے تنگ آ کر اس کی ماں نے میرے باپ سے شادی کی تھی چین کی زندگی کے لیے، اس جہنم سے نکلنے کے لیے، تو پہلا سوال یہ اٹھتا ہے کہ وہ اس جہنم سے نکلنے کے لیے اس نے تمہارے باپ کے ساتھ شادی کی، لیکن دوسرا سوال یہ اٹھتا ہے کہ جب تم جانتے ہو کہ اس کی ماں نے ایک جہنم سے نکلنے کے لیے شادی کی تھی، تو تم لوگ اس کی ماں کی زندگی جہنم کیوں بنا رہے ہو؟ تمہارے باپ میں، یہاں سب سے بڑا فالٹ جو ہے نا وہ تمہارے باپ میں ہے۔ یا تو تمہارا باپ جو ہے وہ اس داماد اور بیٹی سے بالکل الگ ہو جائے، تم لوگوں کے حصے تمہیں دے دے، ٹھیک ہے؟ یا پھر تمہارا باپ جو ہے وہ بالکل ہی ان کو پیارا ہو جائے۔ یہ بیچ کا رستہ جو تمہارے باپ نے پکڑا ہوا نا لنگڑی پالے کا، یہ نہ تمہیں جینے دے گا، نہ تمہارے باپ کو جینے دے گا، نہ ستارہ کی ماں کو سکون سے جینے دے گا۔ یہ جو اس دن ایک شخص تمہاری ویڈیو میں کہہ رہا تھا کہ نجو مر جائے، تمہاری بہن مر جائے تو سب ٹھیک ہو جائے گا، اب یہاں پر اگر الفاظ میں دوسرے بولوں تو پھر تم لوگوں کو مسئلہ ہوگا، خیر چھوڑو۔ لیکن یہ شخص یہ کہہ رہا تھا کہ جہنم سے نکال کے اس کو سکھ کی زندگی دی میرے باپ نے سعودیہ میں، نہیں، ایک جہنم سے نکال کر تمہارے باپ کے ساتھ اس نے جہنم کی زندگی جی۔ اس نے تمہارے باپ سے شادی کی تھی اپنے حالات سے تنگ آ کر کہ میرا بیٹا مجھ پر تشدد کرتا ہے، میری بہو مجھے کھانے کو نہیں دیتی، اور آگے تمہارے باپ نے لے جا کر اسے کیا کیا، لوگوں کے گھروں میں میڈ بنوایا، اس سے لوگوں کے گھروں میں جھاڑو پوچھے کروائے۔ تو تمہارے باپ نے بھی اسے کوئی سکھ کی، عزت کی، سکون کی زندگی نہیں دی تھی۔ شوگر پیشنٹ ہونے کے باوجود وہ لوگوں کے گھر میں برتن مانجتی تھی، جھاڑو پوچھے کرتی تھی، گھنٹوں گھنٹوں کی استریاں کر کے دیتی تھی۔ تو اس کو تم سکھ کی زندگی کہتے ہو؟ اس کو تم عزت کی زندگی کہتے ہو؟ ارے بھائی ایک جہنم سے نکلی دوسرے جہنم میں گئی، اس سے زیادہ کیا؟ اور اگر یہ کہا جا رہا ہے کہ تم نے وہ ویڈیو جو ہے ایز اے کانٹینٹ یوز کی ہے، وائسز چلائی ہیں، تو بالکل ایز اے کانٹینٹ یوز کی ہے۔ یہاں پر نوشین ملتانی کو آ کر گالی دینا، اس کے لیے غلط الفاظ استعمال کرنا تمہیں سوٹ نہیں کرتا۔ ویسے نوشین نے بھی تمہاری اچھی خاصی ستھری والی کر دی ہے۔ اب سے تھوڑی دیر پہلے میں ان کی لائیو دیکھی، تقریباً 5-10 منٹ میں نے لائیو سنی اس کی، جہاں پہ وہ تمہیں کہہ رہی تھی کدو کے منہ والے۔ خیر صحیح تمہاری بجائی نوشین نے بھی، لیکن ایک بات یہاں میں تمہیں کہہ دوں کہ غلطی تمہاری اس لیے ہے کہ یہ بندہ آ کر کہتا ہے کہ میرا اپنے باپ کے ساتھ تعلق نہیں ہے، میرا اپنی بہنوں کے ساتھ تعلق نہیں ہے، میرا کسی رشتے سے کوئی واسطہ نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود اس نے ریکارڈنگ کر کے یہاں پبلک میں لا کر رکھی۔ اگر کچھ بھی کہہ رہی تھی پبلک اور یہ جانتا تھا تو یہ آ کر کہہ سکتا تھا کہ میرا کوئی لینا دینا نہیں ہے میرے باپ کے سیاہ سفید کے ساتھ، وہ جو کر رہے ہیں اس کے ساتھ یا وہ ان کے ساتھ، وہ آپس میں پورے ہیں، میرا کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ ہاں اگر قدرتی طور پر میرے باپ کی طبیعت خراب ہوتی ہے، تکلیف ہوتی ہے، تو میں آ جاؤں گا، کھڑا ہو جاؤں گا کہ ہاں بھئی میرے باپ کا ہو سکتا ہے آخری ٹائم ہو تو، لیکن نہیں، یہ آ کر کیش بھی کروا رہا ہے، جو پوری پبلک نے اس کو بالکل صحیح بجایا ہے۔
اور رہی بات آپسی جھگڑوں کی، تو وہ تم دونوں سگے بھائیوں کے بھی تھے، ٹھیک ہے، تم بھی آ کر یہاں پر روتے تھے پبلک میں، بھائی نے مجھے مارا، باپ نے مجھے مارا، یہ ہوا وہ ہوا، بھائی مجھے پیسے نہیں دیتا تھا، مجھ سے نوکریاں کروائیں، مجھے 1 روپیہ نہیں دیا، یہ ہو گیا، اتنے مہینے سے میں نے گھر میں خرچ نہیں بھیجا۔ پھر تمہارے بھائی نے کہا، یہ کہتا ہے نا کہ ہم بڑے اچھے ہم بڑے نیک ہیں، تمہارے بھائی نے کہا تمہاری وائسز چلاؤں جو تم اپنی شادی کے ٹائم کے لیے بھیجی تھی۔ میں سوچ رہی تھی اس کے اتنے بڑے بڑے بچے ہیں، اس دور کی وائسز بھی ان لوگوں نے رکھی ہوئی ہیں، تو مجھے حیرت ہو رہی تھی کہ یار یہ کیسے لوگ ہیں۔ اس پہ میں نے ریئیکشن بھی بنایا تھا، کیسے لوگ ہو بھائی تم، کیسے لوگ ہو۔ اس نے نینو کی ننگی پونگی تصویریں بنوا کے وہ رکھی ہوئی تھی، اصغر نے اس کی شادی کے ٹائم پر جو اس نے اس کو وائسز کی ہیں اپنی نیڈس کے لیے، اس نے وہ رکھی ہوئی تھی۔ کتنے بلیک میلر ہو تم، خاندانی بلیک میلر ہو بھائی، خاندانی میں کہتی ہوں۔ وہ کہتے ہیں لوگ کہتے ہیں خاندانی رئیس، خاندانی شریف زادے، خاندانی نیک لوگ، خاندانی خوبصورت لوگ، تم خاندانی بلیک میلر، خاندانی گھٹیا۔ یہاں پہ تھوڑی سی بات کروں گی میں دلبر سے ریلیٹڈ۔ دلبر نے اپنے کل کے ریئیکشن میں ایک بات بولی تھی جو میرے پچھلے ریئیکشنوں میں سے مس ہو گئی تھی، کیونکہ پوائنٹس لکھتی نہیں ہوں میں، تو بس جو یاد ہو وہ بول دیتی ہوں۔ دلبر نے یہاں پر آ کر کہا تھا کہ عائشہ جو ہے یہ سوتن بنی تھی جب عائشہ نے جب شادی کی تھی اپنے دوسرے شوہر سے، تو اس کی پہلی بیوی کو اتنا دکھ اس نے دیا تھا، اتنا دکھ دیا تھا کہ اس نے چھت سے چھلانگ لگا لی۔ اور تھوڑی دیر پہلے میں نے دیکھا کمیونٹی لگی ہوئی تھی، یا کل کی ہوگی میں نے دھیان نہیں دیا، کمیونٹی لگی ہوئی تھی عائشہ کی۔ عائشہ نے لکھا کہ میرا اللہ گواہ ہے کہ میری وجہ سے اس عورت نے چھت سے، میری سوتن نے چھت سے چھلانگ نہیں لگائی تھی، بلکہ ان کے گھر کا ہی کوئی معاملہ تھا جو کہ میں یہاں پبلک میں نہیں رکھنا چاہتی۔ دیکھو واللہ عالم، حقیقت کیا ہے، سچائی کیا ہے، ہم نہیں جانتے، ٹھیک ہے، ہم نے اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا نا، ہمیں ریئلٹی کا نہیں پتا، ہم نے دونوں طرف کا موقف بھی نہیں سنا، اس کی سوتن کا موقف، عائشہ کی سوتن کا ہم نے نہیں سنا۔ اگر وہ عائشہ جھوٹی ہے تو کبھی نہ کبھی وہ آ جاتی، یہ بات تو تقریباً 1.5 سال سے چل رہی ہے وائی ٹی کے اوپر، تو وہ کبھی نہ کبھی پبلک میں آ کر یہ بات بول دیتی کہ ہاں بھائی یہ کیا ہے، عائشہ کی طرف سے ہوا ہے، عائشہ کی وجہ سے ہوا ہے، میں نے دکھ میں کیا، ٹینشن میں کیا، میرے گھر میں ٹینشن تھی عائشہ کی وجہ سے، نہیں وہ نہیں آئی پبلک میں، تو ریئلٹی کیا ہے ہم نہیں جانتے۔ لیکن دلبر تم نے کیا اس سے کم حرکت کی؟ اگر فار ایگزامپل ہم مان لیتے ہیں کہ عائشہ نے جو ہے یہ شادی کی اور اس کے ہسبینڈ کی پہلی وائف نے چھت سے چھلانگ لگائی، یعنی کہ عائشہ نے غلطی کی بقول تمہارے، تو تم یہ بتاؤ کیا تم نے صحیح کیا؟ تم نے بھی تو فاطمہ کو اسی نوبت پہ، اسی نہج پہ لے آئے تھے کہ وہ کہیں سے کچھ کر لیتی اپنے ساتھ، لائے تو تم بھی اسی نہج پہ ہو، کم تو تم بھی نہیں ہو، ثبوت تو تم نے پبلک میں دیا ہے۔ عائشہ کی کہانی کیا تھی، عائشہ نے اس دور میں کیا کیا تھا، آج سے جو ہے تقریباً 8.5-9 سال ہے نا، 9.5 نہیں کتنا، اس نے بولا 11 سال ہے نا اس کا بیٹے کی عمر، ہاں آج سے تقریباً 10 سال پہلے عائشہ نے کیا کیا تھا، کیا نہیں کیا تھا، اس کی ریئلٹی سے ہم واقف نہیں ہیں، ٹھیک ہے، لیکن آج تم جو کر رہے ہو پبلک میں اس کی ریئلٹی سے ہم سب واقف ہیں۔ تم نے فاطمہ کو مجبور کیا ہے، تم نے فاطمہ کو کہتے ہیں نا نہ جینے کا چھوڑا نہ مرنے کا چھوڑا، وہ سب تم نے اس کے ساتھ کیا ہے۔ جو کچھ تم عائشہ سے ریلیٹڈ پبلک میں آ کر کہانیاں کس سے سناتے رہے ہو، وہ سب کچھ تم نے فاطمہ کے ساتھ کیا۔ فاطمہ نے اپنی بچیوں کو دیکھ کر حوصلہ کیا، اگر فاطمہ بے وقوفی میں ایسا کوئی قدم اٹھاتی جیسا کہ تم قصہ سناتے ہو عائشہ کی سوتن کا، تو تم میں اور پھر اس وقت عائشہ میں کیا فرق ہوتا اگر عائشہ جھوٹی اور تم سچے تھے تو، ٹھیک ہے۔ تو اپنے گریبان میں جھانکو، کبھی بغیر پیے بھی آ کر ریئیکشن دو، ٹھیک ہے، بنا پیے آ کر کبھی فیئر ریئیکشن دو، کبھی حق کے اوپر بھی بات کرو، چلو میں تو گندا ہوں، چلو میں تو غلط ہوں، ایسا نہیں ہوتا نا۔ خود کو گندا کہہ کے گندگی کے گٹر پہ کھڑے ہو کر اس کے بعد دوسروں کے بارے میں بتانا تو بھی گندا ہے، فلاں بھی گندا ہے، فلاں بھی گندی تھی، نہیں، یہ غلط ہے، یہ غلط ہے۔ آپ ریئیکشن تب دو عائشہ کے اوپر جب آپ دودھ کے دھلے ہو، جب آپ نے فاطمہ کے ساتھ سنسیئرلی اپنی لائف نبھائی ہو، جب آپ نے فاطمہ کو دھوکہ نہ دیا ہو۔ یہ کہتا دھوکہ نہیں دیا، اجازت لی نہیں، تم نے افیئر چلاتے ہوئے اجازت نہیں لی تھی، تم نے اپنے دوست کے گھر پہ نقب لگاتے ہوئے اجازت نہیں لی تھی۔ یہاں پہ ثانیہ آ کر کہتی ہے میں مظلوم ہوں، سائمہ کینچی کہتی ہے ثانیہ مظلوم ہے۔ ایک عورت اپنے شوہر کے ہوتے ہوئے اس کے دوست کے ساتھ یاری لگا لے، آشنائی کر لے، وہ معصوم ہے؟ کبھی بھی نہیں ہے۔ یہ کہتے ہیں ہم نے حلال کام کیا، تم نے حلال کام کرنے کے لیے حرام رستہ اختیار کیا جو کہ غلط ہے اور تمہاری بجائی جائے گی۔ یہاں پر عائشہ بھی اپنے بیٹے کو لے کر کسی انجان سٹی پہنچ چکی ہے اور پتہ لگ رہا ہے کہ وہ کسی روم میں ہے، کسی ہوٹل کے روم میں ہے، اور جو ہے اپنے بیٹے کے لیے وہ سوچ رہی ہے کہ اس انجان شہر میں، جو کہ اس نے نہیں بتایا کون سا شہر ہے، ٹھیک ہے، اس انجان شہر میں وہ کسی بورڈنگ اسکول کا پتہ کرے، بورڈنگ اسکول صحیح رہا تو ٹھیک، ورنہ رینٹ پہ گھر لے گی۔ اپنی شناخت مٹانے کے لیے وہ اپنی گاڑی بھی
جو ہے وہ اپنے ہسبینڈ کے ہاتھ گھر واپس بھجوا دے گی، یعنی کہ اب عائشہ انڈر گراؤنڈ ہو کر اپنے بیٹے کے فیوچر کا سوچے گی۔ تو ایک بات میں کہوں عائشہ، اگر واقعی یہ چیزیں سچ ہے اور تم ایسا کر رہی ہو تو اللہ کی مدد تمہارے ساتھ ہو، کیونکہ میں ایک بات بتاؤں، تم لوگوں کے پورے خاندان کے مردوں کو نا اپنی اولاد کا کوئی ہوش نہیں ہے، اور بہت سی عورتوں کو بھی، جیسے کہ روبینہ۔ یاد ہے میں نے ایک بار ریئیکشن میں کہا تھا کہ نینو تمہارے خاندان میں بچوں کو تو کتے کا بچہ سمجھتے ہیں، تو کیوں پیدا کر رہی ہو؟ کیوں پریگننسی پہ خوش ہو رہی ہو؟ کیوں پیٹ پہ ہاتھ رکھ کے شارٹس بنا کے اپلوڈ کر رہی ہو؟ کیا صرف دکھاوے کی اولاد چاہیے تم لوگوں کو؟ مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے، بڑی تکلیف ہوتی ہے ان لوگوں سے جو صرف دکھاوے کی اولاد لاتے ہیں اور پھر ان کے لیے کوئی قربانی نہیں دیتے، ہے نا؟ یہ لوگ تو اپنا گھر بھی توڑ دیتے ہیں، یہ لوگ تو آشنائیاں بھی شروع کر دیتے ہیں، بیوی بچوں کو بھوکا پیاسا چھوڑ کر دوسری شادیاں رچا لیتے ہیں، کتنا کچھ کرتے ہیں یہ۔ اور جو ہے رہن سہن ڈی ڈی کا ہے، یقین کرو کہ کل یہ علی اگر ڈی ڈی کے ہاتھ میں پلتا ہے تو اللہ نہ کرے کل کو یہ فاروق جیسا ہی بنے گا، اور نہ صرف اپنی ماں کی زندگی اجیرن کرے گا بلکہ اپنے باپ کو بھی کہیں کا نہیں چھوڑے گا۔ تو یہ سب کچھ تمہارے سامنے ہے، جب تمہاری نسلوں میں یہ چیزیں ہیں، تم نے دیکھ رکھی ہیں، تو تم پہ فرض ہے اب سب کچھ دیکھ لینے کے بعد، سب کچھ جان لینے کے بعد، تب بھی اگر تم اپنے بچے کو نہیں سنبھالو گی، اس کے فیوچر کو نہیں دیکھو گی، تو پھر تم قصوروار ہوگی۔ تو تمہیں جتنا تم کر سکتی ہو اپنے بچے کے لیے کرو، آخری حد تک جاؤ اور کوشش کرو کہ بھلے تمہیں کیس لڑنا ہو، یہ بچہ، بہت سے لوگ یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ دلبر کے پاس جائے نہیں، دلبر سے ملاقات کی اگر کورٹ اجازت دیتی ہے، کورٹ کے طریقے سے کر سکتی ہو کرو، لیکن اپنا بچہ دینا نہیں، چھیننے کبھی نہیں دینا، ورنہ تمہارا بچہ کسی کام کا نہیں رہے گا، اپنے کام کا بھی نہیں رہے گا۔ ماں باپ اپنے لیے نہیں سوچتے، ماں باپ وہ ہوتے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ پتہ نہیں میں دھرتی پہ ہوں نہ ہوں، دنیا میں ہوں نہ ہوں، میرا بچہ غلط نہ ہو، غلط ہاتھوں میں نہ ہو، غلط راستے پہ نہ ہو، کسی تکلیف کسی برائی میں نہ ہو، تو ویسے ماں باپ بنو۔ خیر دوستو، لائک ضرور کیجیے گا، اپنا فرض ادا کر کے جائیے گا، اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔